میں خاص طور سے جناب فاروقی صاحب، مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب، مولانا رفیع صاحب، ابھی 2-3 گھنٹے سے حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور فکر اور دعوت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم کو موقع دیا جائے گا کسی کتاب پر گفتگو کرنے کے سلسلے میں تو رسول نبیت کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن ہماری بیٹی عزیزہ نسرین نے بہت مختصر تعارف کرایا۔ یہ ایسی عجیب غریب کتاب ہے کہ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں مسلمان ہوں اور وہاں یہ کتاب نہ پڑھی جاتی۔ بہت سے سیاحوں نے، مسلمان سیاحوں نے یا دعوت تبلیغ کا کام کرنے والوں نے روس کا دورہ کیا، چین کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا، تو وہاں معلوم ہوا کہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، مکتبوں میں رسول نبیین پڑھائی جا رہی۔ اور حد یہ ہے کہ سعودی عرب، جہاں سے توحید و رسالت کی دعوت دنیا کو ملی تھی، وہاں کے مدارس میں بھی یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، یعنی عربوں نے بھی اس کو اسی طرح اس کا استقبال کیا، اور مصر میں بھی اس کا استقبال ہوا۔ اور مصر کے مصنفین نے جو اس موضوع پر کتاب لکھی تھی، انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اگرچہ ہم بھی اس سلسلے میں شریک ہوئے ہیں، کتابیں لکھی ہے، لیکن مولانا ابو الحسن ندوی کی کتاب اپنے موضوع پر منفرد ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ چند سال پہلے ندوے میں ایک صاحب آئے پوچھتے ہوئے حضرت مولانا کے بارے میں۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ چارباغ میں بس اسٹینڈ پر آئے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے گورکھپور جا سکیں، تو ایک بک اسٹال پر انہوں نے کتاب کی تلاش کی کہ کوئی وقت گزر سکے، تو ان کو ہندی میں یہ کتاب ملی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ وہ پڑھتے ہوئے راستہ طے کیا انہوں نے، اور گورکھپور پہنچتے پہنچتے تک وہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر دوسری بس سے وہ لکھنؤ آئے کہ جہاں سے یہ کتاب چھپی ہے ہم وہاں معلوم کریں کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں ہم کیسے داخل ہوئے۔ اسی طرح بہت سے واقعات پیش آئے۔ یہ بڑی مؤثر اور طاقتور کتاب ہے، اور تعلیم تربیت میں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ دوسری بات جس کو ہم کہنا چاہتے ہیں، اور یہاں خواتین کی وجہ سے، معلمات کی وجہ سے، طالبات کی وجہ سے کہنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ حضرت مولانا کی فکر اور دعوت کی روح ہے اس میں، اور عملی طور پر پیغام ہے ہمارے لیے۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ بھائی یہ مشینی دور ہے، ہر کام انسان کرتا ہے تو مشینی انداز میں کرتا ہے۔ کیسے کہ وضو کی ضرورت ہوئی تو نل کھول کے بیٹھ گیا اور ہاتھ پیر دھونے لگا، کلی کرنے لگا، جبکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کریں، ارادہ کریں، اور اس کے لیے دعائیں ہیں۔ ہم ہاتھ دھوئیں تو کیا نیت ہونی چاہیے؟ یہ فرماتے تھے کہ اپنے دل و دماغ میں یہ بسا لو کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اور پہلا سوال ہونا چاہیے۔ کھانا ہم کیوں کھا رہے ہیں، ہم یہ آرام کیوں کر رہے ہیں۔ نیت یعنی ارادہ، کیا ارادہ ہے ہمارا، ہم کپڑے کیوں پہن رہے ہیں۔ تو یہ سب طبعی چیزیں ہیں، بھوک لگتی ہے آدمی کھانا کھاتا ہے، لیکن اگر نیت کرے تو یہی کھانا عبادت بن جائے گا۔ اس لیے فرماتے تھے کہ دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں اسلام میں، جیسا کہ عیسائیت میں اور دوسرے مذاہب میں ہے۔ نہیں، نیت، آپ نیت کریں کہ ہم آفس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ پاک کمائی حاصل کرو، محنت کرو، دفتر جاؤ، باغ میں جاؤ، کھیت جاؤ۔ کیوں جائیں؟
کہ اللہ نے حکم دیا ہے پاک اور حلال کمائی کا، یہ نیت کریں گے تو جب گھر سے نکلیں گے اور کام تک جائیں گے تب اس وقت تک عبادت میں آپ مصروف ہوں گے۔ آپ سونے کے لیے لیٹے، کیوں سو رہے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آرام کریں ہم، تاکہ ہم کو جو آرام حاصل ہو، اس کے بعد عبادت میں ہم کو طاقت ملے گی۔ کھانا کیوں کھائیں؟ تو کھانا کھانا بھی عبادت۔ فرمایا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ بد نیت ہیں، نہیں، بے نیت ہیں، نیت ہی نہیں کرتے، ارادہ ہی نہیں کرتے، بہت آسان بات ہے۔ اس لیے ہم خواتین حضرات معلمات سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ جب بیٹھیں پڑھانے کے لیے تو یہ نیت کر لیجئے کہ یہ ہم جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ان بچوں کو تیار کر رہے ہیں اور اسلام کے قلعے ہم بنا رہے ہیں، اور آپ کا یہ کام جو ہے وہ عبادت ہوگا۔ آپ کو تنخواہ تو ملے گی ہی، لیکن اگر آپ نیت کریں گے تو بغیر نیت کے آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تنخواہ بغیر نیت کے ہوگی، لیکن اگر نیت آپ کر لیے گا تو تنخواہ بھی ملے گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ فرماتے تھے کہ فوری طور پر آپ کو اثر نہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے جو ایک بچی کو پڑھایا ہے، اس کا عقیدہ درست کیا ہے، نماز درست کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوا۔ فرماتے تھے کہ یہ کام سوئے ہوئے شیر کی طرح ہے، شیر جب تک سویا رہتا ہے اس وقت تک اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کب جاگے گا؟ قیامت کے دن جاگے گا تو معلوم ہوگا کہ آپ نے ایک چراغ جلایا تھا اور چراغ سے چراغ جلتا رہا۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک بچی کی تعلیم 3 نسل کی تعلیم کے برابر ہے، اس لیے بڑی اہمیت تھی ان کے ہاں۔ اور پھر یہ فرماتے تھے بھائی تعلیم جو ہے وہ ایک بڑا کٹھن کام ہے، بہت مشکل کام ہے اور بڑا صبر آزما کام ہے، فتح ماری کام ہے، اس میں اپنے کو جلانا پڑتا ہے، اپنے کو پھونکنا پڑتا ہے، پگھلانا پڑتا ہے۔ لیکن آج تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ ایک انسان کو تیار کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کل کیا ہے کہ کوئی چیز ہم کو سیکھنی ہے، ہم نے ایک کلک کیا، وہ بات ہم کو معلوم ہوگی، لیکن اس سے تربیت کا کام نہیں معلوم ہوا، انسانی تربیت کا کام وہ ختم ہو گیا۔ اور یہ تعلیم کا کام مشین نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، ہر کام میں مشین یعنی بے روح کام۔ اس لیے مثال کے طور پر بچوں کو ہم نے سکھایا کہ دیکھو بسم اللہ کر کے کھاؤ، چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤ۔ بچے تو بچے ہیں، وہ بھول گئے۔ اب ماں کا کام ہے، بہن کا کام ہے کہ وہ یاد دلائے، اس میں وقت لگتا ہے۔ دعا پڑھو، بچے بہرحال بچے ہیں، بھول جائیں گے۔ اب یہ گھر والوں کا کام ہے کہ باہر نکلتے وقت ان کو یاد دلائیں کہ گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے وہ پڑھو، سونے کی دعا ہے وہ پڑھو۔ تو اس میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ تربیت کا کام جو ہے وہ بہت، یہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اس میں محنت ہے۔ بچے ذرا سے روئے اور فوراً اپنی مصیبت کم کرنے کے لیے موبائل پکڑا دیا ان کو، لیکن یہ موبائل جو ہے اس کی ہلاکت کا باعث بن رہا ہے۔ کتنے امراض پیدا ہو رہے ہیں، آنکھوں کا امراض پیدا ہو رہا ہے، آنکھوں کے کینسر پیدا ہو رہے ہیں، دماغی کینسر پیدا ہو رہے ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں۔ عزیز بہنوں معلمات، آپ سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا کام، یہ پیغام یہ ہے کہ جو کام کریں اس میں نیت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ اور جہاں تک ابھی بات کی مولانا جناب فاروقی صاحب نے، حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ کوئی ہم کو کوئی غیر مسلم تہجد دیکھنے نہیں آئے گا کہ ہم کتنی رکعت پڑھتے ہیں، کس طرح روتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ اور غیر مسلم بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں، مسلمان بھی، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور معمولی پیسے کے لیے ہم وعدے سے مکر جاتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا۔ تو بھائی ہم کو یہاں رہنا ہے تو ہمیں انہی باتوں سے معاملات ہمارے اچھے ہوں تو کہے گا یہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے، یہ نامحرم کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اور یہ 1 پیسے کے لیے ہو یا 1 لاکھ روپے کے لیے ہو جھوٹ نہیں بولتا۔
وعدہ خلافی نہیں کرتا، اچھا مال دیتا ہے، اور مال جو بیچتا ہے وہ صحیح طریقے سے دیتا ہے۔ تو کام کرنے کے ہزاروں کام ہیں، ہم اپنی ماؤں بہنوں سے کہیں گے۔ اور دوسری بات اسی میں یہ بھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ جب 9 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اچانک۔ اب کیا کریں، ان کی والدہ نے گویا کہ اسی وقت سے یہ نیت کر لی کہ ہم روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں گے۔ مولانا کی صحت بھی اچھی نہیں تھی، اور کہتے تھے کہ والدہ کہتی تھیں کہ ایک انڈا وہ بھی گنڈا، 2 بہنوں میں یہ پہلا بھائی تھا، تو ان کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوں۔ ان کی زندگی کے آخر تک وہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور دین کی خدمت کا کام لے۔ کتنی دعائیں کی ان کے لیے، اتنا اہتمام، نماز کی پابندی، سورتوں کو یاد کرانا، دعاؤں کا یاد کرانا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ان کو بتانا، یہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ سارے کام ہو رہے ہیں لیکن یہی کام نہیں ہو رہا۔ بزرگوں اور دوستوں، زیادہ بات کہنے کی نہیں ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہم نے کہ حضرت مولانا کی زندگی کا جوہر یہی تھا کہ کوئی کام بغیر نیت کے وہ کرتے نہیں تھے، اور جس رضا الہی کے لیے۔ اور کبھی فرماتے تھے ہم لوگوں سے کہ کبھی کبھی 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھ لیا کرو، کوئی کام جو کرے اس میں نیت کر لیا کرو کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، کرتے ہیں، لیکن کبھی زور دیتے تھے اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے، اور جو کام بھی ہو اس میں اس کا اہتمام ہوتے تھے کہ کرتے تھے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ درود شریف کا اہتمام، اور اسی طرح سے کثرت سے دعاؤں کا اہتمام وہ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ دعاؤں کا اہتمام کرے، انسان بہت کمزور ہے، بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، کس سے کہے، شوہر سے کہہ نہیں سکتا انسان، اور بچوں سے کہہ نہیں سکتا، اس کے درمیان اللہ کے درمیان ہے، اس لیے دعاؤں کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دعا جو ہے تمام عبادت کا مغز ہے، آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دعاؤں سے حاصل کریں۔ نماز اور دعا اس کو اپنے لیے لازم کر لیے، اور کوئی ایک دعا اپنے لیے لازم کر لیے، ہر وقت آپ کی زبان پر وہ دعا رہے، تو آپ کی فکر بندی دور ہو جائے گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور اللہ پر بھروسہ رہے گا، آپ کوئی فکر بندی نہیں ہوگی، اور صرف اللہ پر بھروسہ اور اس سے مانگنا اور جدوجہد کرنا، یہ گویا کہ ہماری زندگی کا مشغلہ ہونا چاہیے کہ ہم جب رہیں تو اچھی دینی فضا کے ساتھ رہیں، دینی ماحول کے ساتھ رہیں، اور دینی فضا میں سانس لیں اور اللہ کا نام لیں، اسی پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، اسی کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا منظور سلطان صاحب کا اور یہاں کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، اور حضرت مولانا کے متعلق جو ہے ان کے افکار خیالات، ان کی زندگی کے بارے میں انہوں نے یہ اہتمام کیا، یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں ان نازک حالات میں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس طرح ہم کو رہنا چاہیے، شب و روز ہمارے کیسے گزرنے چاہیے، ہمیں تعلیم دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔